السلام علیکم۔ آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع اپنی پہلی جاب کی سٹوری سے۔ 2008 23 جولائی کو میں اپنے والد صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ابو جی مجھے جاب کرنی ہے۔ ابو نے کہا آپ کو آگے نہیں پڑھنا؟ میں نے کہا نہیں جی، میں اگر آگے پڑھوں گا تو اپنی محنت سے پڑھوں گا، میں ابھی جاب کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابو کا ایک دوست تھا کراچی میں، تو ابو نے ان سے پہلے بھی بات کی ہوئی تھی۔ کراچی میں نہیں تھا، بیسیکلی ہمارے گاؤں کا تھا، لیکن وہ کراچی میں کوئی ٹھیکیدار ٹائپ اس طرح کا کوئی فورمین ٹائپ تھا۔ تو ابو سے اس نے کہا تھا کہ جب بھی آپ کے بیٹے کو جاب کرنی ہے تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ تو خیر ابو نے ان سے رابطہ کیا۔ ابو نے کہا بھئی یار اس طرح جاب کرنا چاہتا ہے شاید۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بھیج دیں، کچھ دن تک کل پرسوں تک ہمارے گاؤں سے ایک بندہ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کو بھیج دیں۔ تو ابو نے کہا بھئی ٹھیک ہے۔ تو اگلا دن تھا تو ابو نے ماشاءاللہ مطلب یہ اعلان ہو گیا گاؤں میں، یہ خوشی پھیل گئی کہ جناب اب ملک محمد شفیع کا بیٹا جناب جاب پہ جا رہا ہے، اور وہ بھی کراچی۔ خیر ابو نے ایک اچھا خاصا جانور ذبح کروا دیا، ایک اچھی خاصی خرید کا اہتمام ہوا، اور جس میں سے کچھ گوشت پکایا گیا، کچھ لوگوں میں مطلب ایسے ہی بانٹ دیا گیا۔ خیر اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی۔ اب وہ بندے سے ملاقات ہوئی کہ ہاں جی کس دن روانہ ہونا ہے؟ اس نے کہا جی کل شام کو روانہ ہونا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کل شام کو جناب ہم کو مظفر گڑھ سے روانہ ہونا تھا کراچی کے لیے۔ اب بیسیکلی وہ بندہ کراچی میں نہیں تھا، وہ تھا گوادر میں۔ تو اب ابو نے کہا بھی ٹھیک ہے روانہ ہو رہے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، ہم تقریباً بیٹھے مظفر گڑھ سے، شام کا ٹائم تھا، ہم شام کو تقریباً بیٹھے، یہ 7-8 کا ٹائم ہوگا، ہم بیٹھ گئے کراچی کے لیے۔ اب پوری رات سفر میں گزری، اور مطلب پوری رات سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں کچھ کھانا بھی نہیں کھایا ہم نے، کیونکہ ایک تو راستے میں کھانا ایک مہنگا بہت تھا، اس کے علاوہ ویسے کوئی معیاری کھانا بھی نہیں تھا۔ خیر تھوڑا بہت کھانا وانا کھایا ہم، تقریباً صبح تقریباً 10 بجے یا 8 بجے تقریباً 8-9 بجے تقریباً ہم پہنچ گئے سراب کوٹ کراچی۔ اب سراب کوٹ سے ہم آگے گئے، اور اس نے کہا بھئی یہاں پہ کمپنی کا پلانٹ ہے، وہاں پہ پہلے جائیں گے اس کے بعد پھر آگے جائیں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم وہاں پہ پہنچے تو اس نے کہا جی یہ میرا تو سفر تھا یہیں تک، آپ کو اور آگے جانا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب میں نے کہا جی میرے ساتھ اور آگے کون جائے گا؟ اس نے کہا جی آپ کے ساتھ اور آگے جائے گا یہ فلاں بندہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی چلے، کہاں جانا ہے جی؟ مجھے کیا خبر کہ گوادر کدھر ہے یا مطلب کہاں پہ مجھے جاب کرنی ہے۔ تو خیر میں اب اس دوست کے ساتھ چل پڑا۔ اب ہم ہب چوکی سے بیٹھے۔ جب میں ہب چوکی سے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ بس میں نا کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جیسے مجھے لگے یہ ویسٹ انڈیز کے لوگ ہیں، ایسے بالکل ان کا حلیہ ویسا، ان کی شکلیں ویسی، ان کا کلر ویسا، ان کے بالوں کا سٹائل ویسا، لیکن وہ بول بلوچ کی رہے تھے اور شلوار قمیض تھی۔ مجھے بڑا حیرت ہوئی کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، مطلب یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے تھوڑا سا اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا یار یہ بلوچ ہیں، لیکن یہ ساحل سمندر پہ رہتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی بناوٹ بھی اسی طرح کی ہے جس طرح کی یہ ویسٹ انڈیز کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو خیر وہاں پہ کراچی میں نے ایک چیز آبزرو کی، یہ 2008 کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کراچی کے کیسے حالات ہوں۔ ساری دیواریں جناب وہ ان کے پان اور گٹکے سے، ان کے وہ رنگ سے بھری ہوئی ہے، اور یہ وہ بسوں میں بھی یہی گند بند پڑا ہوا ہے۔ خیر ہم روانہ ہو گئے۔ اب یہ تھا ہب چوکی سے ہم نے روانہ ہونا تھا۔ ہب چوکی کوئٹہ روڈ وہاں سے نکلتا ہے، تو ہمارا سفر وہاں سے گوادر کے لیے ہم روانہ ہو گئے۔ بیسیکلی گوادر سے تھوڑا سا پیچھے تھے ہم، جہاں پہ ہم نے جانا تھا۔ خیر ہم روانہ ہو گئے۔ روانہ ہوتے ہی ہم تقریباً رات کا شام ہو گئی تھی، ہم کو شام کو ہم 9 کا ٹائم تھا، تو ہم
کراچی سے روانہ ہو گئے گوادر کے لیے. 8 یا 9 کا ٹائم ہوگا. تو جب ہم کراچی سے روانہ ہونے لگے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مجھے عجیب سا لگے کہ جیسے ویسٹ انڈیز کے لوگ یہاں پہ اس کے اندر بس کے اندر بیٹھے. تو وہ مجھے بعد میں خیر اس نے بتایا کہ یہ ویسٹ انڈیز کے نہیں ہیں، یہ بلوچ ہیں، لیکن یہ ساحل سمندر پہ رہتے ہیں تو اس وجہ سے یہ لگتا ہے کہ یہ آپ کو بلوچ لگ رہے ہیں، یہ مطلب ویسٹین لگ رہے ہیں. خیر میں نے سفر شروع ہو گیا اور کافی رش تھا گاڑی میں، دھکم پہ، اور سفر کی تھکاوٹ بھی. میں لگاتار ایک پوری رات پورا دن سفر کر کے تھکاوٹ سے میری حالت بڑی خراب تھی اور میں ایسے بڑا بوجھل سا. خیر سفر شروع ہو گیا، رات ہو گئی. اب رات میں ہم چل رہے ہیں، بس بھی کوئی اتنی خاص نہیں تھی. جب تقریباً مجھے اب نیند آنا شروع ہو گئی، رات کا تقریباً 12 یا 1 کا ٹائم تھا کہ بس رک گئی. میں نے سوچا کہ بس رک گئی ہے تو میں نے ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا یار کیا ہوا؟ کہتے یار بس خراب ہو گئی ہے، بس کا ٹائر پنچر ہو گیا. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے. خیر سواریاں اترنے لگی تو میں بھی اترا. میں اب مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں جہاں پہ اتر رہا ہوں سامنے بالکل ایک کھائی ہے، بہت بڑی کھائی تھی. اور ہم تو اپنے حساب سے اترتے ہیں جیسے گاڑی سے اترنا اور سیدھا آگے چلے جانا، یا ویسے بھی میں نیند میں تھا تو تھوڑا سا میں سوچتے میں جیسے مطلب اترتا ہے تو آگے تک چلا جاتا ہے. خیر میں جب اترا تو میں تھوڑا نا ایسے آگے گیا تو ایک دم سے میری آنکھیں کھلی تو میں سامنے سے دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کھائی کے اوپر میں کھڑا ہوں. یعنی کافی ہائٹ پہ، ہم پہاڑیوں میں سفر کر رہے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے میری جان بچ گئی، ورنہ میں آگے چلا جاتا اس سے. تو اب ہم کھڑے ہیں، ساتھ میں نا جنگل بیابان، نہ کوئی انسان، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند. اور روڈ بھی ویسے کوئی اتنا خاص چلنے والا شاید نہیں تھا، کیونکہ اگر کوئی گاڑیاں آ بھی رہی تھی تو وہ ہم سے نہیں پوچھ رہی تھی کہ بھئی آپ کیوں کھڑے ہیں یا کیوں نہیں کھڑے، رات کا پہر ہے. خیر مجھے اب سچی پوچھے تو خوف آ رہا ہے کہ بھئی یہ پہاڑیوں میں ہم لوگ کھڑے ہیں. اور کافی دیر کھڑا ہونے کے بعد کوئی 2-3 گھنٹوں کے بعد گاڑی کا اس کا پنچر لگا. ان کے پاس شاید ایکسٹرا ٹائر بھی نہیں تھا تو خیر وہ ٹائر شاید لگا کے اب آگے. پھر جناب ہم پھر روانہ ہو گئے. تو ہم تقریباً صبح 3:30 کا ٹائم تھا یا شاید 4 کا ٹائم تھا، ہم اپنے اس ادھر پہنچے جہاں پہ ہم نے پہنچنا تھا 0 پوائنٹ. ہم 0 پوائنٹ ہے یہ آپ کا اللہ بھلا کرے اوتھل، یہ ہم کوئٹہ روڈ پہ جاتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا پیچھے اوتھل ایک شہر آتا ہے بلوچستان میں، اوتھل لسبیلا اس طرح کر کے نا، ادھر سے اس سے پیچھے آتا ہے ایک 0 پوائنٹ. وہاں سے پھر گاڑیاں ٹرن ہو جاتی ہیں گوادر کے لیے. تو اس نے آ کے وہاں پہ ہمیں اتار دیا. اب شاید اس نے سیدھا آگے جانا تھا تو اس نے ہمیں وہاں پہ اتار دیا. اب وہاں پہ ہم اترے تو ہم نے دیکھا یہاں پہ بھی سنسان، ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا لیکن ہوٹل کے اوپر بھی نہ کوئی بندہ نہ کوئی. تو خیر اس نے کہا یار، میں نے کہا کہاں پہ انتظار کریں؟ اس نے کہا یہیں پہ انتظار کرتے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ ایک سائڈ سے جیسے ٹریفک ایک سائڈ سے جا رہی ہے دوسری سائڈ سے آ رہی ہے، سینٹر میں لائن ہوتی ہے، فٹ پاتھ ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم بیٹھ گئے. بیٹھے جو بیگ میرے ساتھ تھا میں نے اسی کو سر کے نیچے دیا اور سو گیا. گاڑیاں گزر رہی ہیں جا رہی ہیں، 2-3 گھنٹے میں 2 گھنٹے تقریباً سو گیا. نماز کا ٹائم ہوا صبح تو میری آنکھ کھلی، جب روشنی تھوڑی تھوڑی مجھے لگی تو میں اٹھا. موبائل بھی دونوں کے بند تھے ہمارے، اس کا موبائل بھی نہیں چل رہا، میرا بھی نہیں چل رہا. تو خیر ہم اٹھے، نماز پڑھی ہم نے. تو کپڑے خراب بالکل، یعنی حالت. اب اللہ کی طرف سے پتہ نہیں کیا ہوا کہ ان کو کسی نے فون کیا ہوگا کہ یار وہ بندے پیچھے سے جو جہاں سے کراچی سے ہمیں روانہ جس سے کیا تھا، تو اس نے کسی کو فون کر دیا کہ یار ہاں بھائی بندے وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں اور صبح تک پہنچ جائیں گے. تو اب وہ صبح ہوئی تو ایک گاڑی آ گئی. تو اس میں نے دور سے دیکھا کہ یار یہ تو وہی بندہ ہے جو ہمارے گاؤں والا، جو ابو کا دوست ہے. تو مجھے وہ ساری تھکان دور ہو گئی.